السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ آج پاکستان میں یوم نجات منایا جا رہا ہے اور 25 اکتوبر کا وہ مبارک دن کہ پاکستان سے ایک بڑی میں کچھ اور لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن جو شاید پارلیمانی نہیں ہے، تو ایک بڑی مصیبت کا خاتمہ شاید ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں آج کئی ڈونٹ کھائے جا رہے ہیں، کئی مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا آج سوشل میڈیا کے اوپر کہ ویڈیوز بھی آئیں، ان سے کچھ سوال بھی ہوئے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے۔ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ محسن اعجاز صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر ہیں، ان سے اس پوری سچویشن اور آگے سپریم کورٹ میں اب کیا ہونے جا رہا ہے وہ بتائیں گے۔ کوئکلی میں آج کی جو اہم خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پھر ایک اور بڑی خبر ہے ناروے سے، پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی خبر ہے، وہ عمر جٹ صاحب آپ کو بتائیں گے۔ ایک تو آج عمران خان کی دونوں بہنوں کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ کل ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو رہائی ملی تھی، وہ پھر پشاور چلی گئی تھی، پہلے لاہور جانا تھا، پھر ان کو کنونس کیا گیا کہ آپ پشاور میں رہیں، اب وہ پشاور میں موجود ہیں۔ آج کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ انہوں نے سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، انہوں نے کوئی ابھی تک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے آپ کو انڈلج نہیں کیا ہے، اور نہ ہی ابھی تو ان کا کوئی ارادہ ہے۔ وہ پشاور میں ہی موجود رہیں گی، اور باقی اس طرح کی جو خبریں ہیں یہ کہیں سے چلوائی گئیں، صرف یہ بتانے کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ شاید بشریٰ بی بی جو ہے وہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے جا رہی ہیں، حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ عمران خان کی بہنوں کی رہائی ہو گئی۔ اس کے علاوہ کل عمران خان کے وکلاء ان سے ملاقات کی تھی، 3 وکیل ملے تھے، اس میں فیصل چودھری صاحب نے عمران خان کو کچھ حقائق بتائے تھے کہ ڈی چوک میں اکیلے ورکرز لڑتے رہے، جو قیادت کے لوگ ہیں وہ کہیں نظر نہیں آئے، اور اس سچ بولنے کے پاداش میں آج ان کو قانونی ٹیم سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ رخصت ہوئے ہیں تو قائد ملت جناب نواز شریف صاحب بھی ملک سے روانہ ہو گئے ہیں۔ جب وہ آئے تھے قاضی صاحب تو انہی کی گارنٹی کے اوپر میاں صاحب آئے تھے، اور ان کے جاتے ہی وہ بھی آج روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ کچھ اہم خبریں تھیں، لیکن محسن اعجاز صاحب ایک تو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ آج ایک یوم نجات منایا جا رہا ہے قاضی صاحب کے دور کے اوپر، اب تو لوگوں نے دیکھا خود بھی، ایک تو ان کی بڑی مہربانی، وہ لائیو سٹریمنگ کرتے رہے اور لوگوں نے خود دیکھا کہ وہ کس قسم کے آدمی ہیں۔ اب ہوگا کیا سپریم کورٹ میں آگے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں دعا یہ کرتا ہوں کیونکہ آپ کی اس پروگرام میں کہ کوئی ایسا لفظ میرے منہ سے نہ نکل جائے۔ آج صبح سے یقین کرے بڑا کنٹرول کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو دور تھا فائز عیسیٰ کا، نہ میں اس کو چیف جسٹس مطلب اب کہنا مناسب سمجھتا ہوں اور نہ ہی قاضی کہنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس شخص کا انصاف کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو تو قاضی عام طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں اس شخص کو کہا جاتا ہے، یا اس کے لیے یہ عہدہ یا ڈیزینیشن ہوتا ہے جس کا کوئی جو انصاف کرتا ہو۔ تو آپ کو تو اگر فائز عیسیٰ کے کسی بھی فیصلے میں یا کسی بھی اپنے پورے تھرو آؤٹ اس کا جو ٹینیور تھا ججی کا، میں یہ نہیں کہتا کہ 13 ماہ 8 دن کا، اوورآل آپ وہ پہلے شخص تھے جن کو کبھی کوئی امید نہیں رہی۔ مجھے کبھی بھی آپ میرا ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب ہمارے بہت سارے دوست 99% دوست اس کو گلوریفائی کیا کرتے تھے کہ فائز عیسیٰ آئیں گے تو بڑی رول آف لا ہو جائے گا، آئین ہو جائے گا، تو میں نے اسی وقت شاید میں پہلا آدمی تھا جس نے رانگ نمبر لکھا تھا، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ یہ رانگ نمبر ہے۔ آپ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری نہیں، پاکستان کی ہسٹری نہیں، دنیا کی ہسٹری نہیں، آپ پلانٹ ارتھ میں آپ کو ان سے زیادہ بدترین آدمی جو ہے وہ کوئی نہیں ملے گا۔ میں انہیں پاکستان کا نیتن یاہو سمجھتا ہوں، کیونکہ اس ملک میں انسانی حقوق کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا، اور ان کے شر سے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ججز تھے، جو ان کے ساتھ بینچ شیئر کرتے تھے، جو ان کے ساتھ چیمبر شیئر کرتے رہے ماضی میں، جو ان کے ساتھ ٹی روم میں ٹی شیئر کرتے تھے، کھانے اکٹھے کھاتے تھے، جن کی ان کے اوپر مہربانیاں تھیں، کسی شخص کو فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ بخشا نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نا ان کا، اگر آپ بطور جج کیریئر دیکھیں، جب یہ ڈائریکٹ حوالدار یعنی ڈائریکٹ چیف جسٹس بھرتی ہوئے، ایک فون کال کی افتخار چودھری نے اور ان کو کہا کہ آ جاؤ جی تمہیں ڈائریکٹ لگا رہے ہیں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، اس کے بعد جو ہے یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیکھیں، جس جگہ سے ان کا تعلق ہے نا، معذرت کے ساتھ آپ کے بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہوں گے، وہاں سے یا تو انوار الحق کاکڑ نکلے گا، یا تو وہاں سے فائز عیسیٰ نکلے گا، یا تو وہاں سے جو ہے وہ سرفراز بگٹی نکلے گا، یا تو وہاں سے یہ ایک ہوتا تھا وہ سنجرانی نکلے گا، یا وہاں سے آپ کو اسی طرح کے کریکٹرز نکلتے، افتخار چودھری نکلے گا، خان صاحب ہو گئے، نعیم اختر افغان ہو گئے، مطلب آپ وہاں سے اسی طرح کے لوگ آئیں گے، لہٰذا آپ وہاں سے تو جو آنے والے کسی بھی بندے سے میں تو کم از کم میرا کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن ہاں مجھے کلیئرٹی بھی بہت ہے کہ وہاں سے جو بھی آئے گا وہ
ایسا وہ ہی کیا کیسے آتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے کہ وہاں سے یہاں تک ویسے نہیں پہنچا جا سکتا. اچھا انفارچونیٹلی ہوا کیا، ابھی آپ نے کہا کہ جی آپ سب سے پہلے بندے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ رانگ نمبر، آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں رہی. رضوان صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا، یہ آپ نے ان کے فیصلے تو دیکھ لیے، ساری دنیا نے دیکھ لیے. ان کی مہربانی فائز صاحب کی بڑی بڑی مہربانی ان کی کہ انہوں نے لائیو سٹریمنگ کی. اس کی ایک وجہ، کیونکہ جب میں شروع میں کہا کرتا تھا کہ فائز عیسیٰ جو ہے یہ از اے رانگ نمبر، اس کا آئین کے ساتھ، اس کا قانون کے ساتھ، اس کا انصاف کے ساتھ، اس کا انسانیت کے ساتھ، اس کا دوستی کے ساتھ، اس کا تعلق کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ سرے سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے نا. تو اس ٹائم میرے اپنے قریبی دوست آپ جیسے، فہیم صاحب جیسے، سمی صاحب جیسے، ایون صدیق جان صاحب جیسے، یہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے، سپریم کورٹ میں، یہ ظاہرہ کیمرے پہ کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر ایک دن صدیق جان اور سمی ابراہیم صاحب نے بھی مجھے یہ بات کہی کہ آپ کو نہیں پتہ جی، آپ تو بس خیر ویسے ہی اس کے. میں پھر اس کے، اچھا میں پھر وہ آدمی تھا جو سب سے پہلے اس کے خلاف بولنا شروع ہوا. پھر میں نے یہ آخری کچھ مہینے شروع میں بہت اپنے اس کو، میں نے پھر دیکھے ایک فائدہ تب ہوتا ہے نا کہ اب دیوار کو کبھی بھی ٹکر نہیں مارتے، آپ اسی وقت ہٹ کرتے ہیں جب افیکٹو ہو. جب ہم کہا کرتے تھے کہ از اے رانگ نمبر، تو اس وقت جو ہے وہ اگر اب ہوتا تو ان کا رستہ روکا جا سکتا تھا، یہ پاکستان پر مصیبت مسلط ہونے سے بچائی جا سکتی تھی. فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، پی ٹی آئی والا. نہیں وہ پی ٹی آئی کا ریفرنس نہیں تھا عمر جٹ صاحب، یہی تو دیکھیں. اچھا ہمارے یہاں انفارچونیٹلی نا اس کو فوراً سے لنک کر دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کا. دیکھیں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ آپ لندن میں جائیدادیں خریدیں، پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ آپ کی جو ہیں وہ فورن کرنسی اکاؤنٹس میں آپ کے جج بننے کے بعد پیسے آئیں. پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ وہ آج آپ سے فل کوٹ پوچھ رہی ہے 1,25,000 پاؤنڈ کدھر سے. اچھا یہ جو میں 1,25,000 پاؤنڈ والی بات کرتا ہوں نا، یہ وہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہی ہے، یہ کوئی وہ بات نہیں کر رہا. آپ یہ جس ریویو میں بچ نکلے، ساتھی ججوں کی مہربانی سے بچ نکلے، بچایا گیا، جو بھی آپ کہہ لیں، جس میں وہ بچے. یہ اگر آپ اس میں مائنورٹی جو 4 ججز تھے، 6-4 سے یہ بچ گئے تھے نا، وہ 2 ججوں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا، بچے کیا تھے، وہ ایف بی آر کو معاملہ بھیجا گیا تھا. اس میں آپ دیکھیں 1,25,000 پاؤنڈ کا ان کے اوپر لکھا گیا ہے کہ ایک ڈیٹ ہیئرنگ جو اب ان کے خلاف ریویو چل رہا تھا، تو ججز لکھتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھتے رہے کہ جناب علی آپ کے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بننے کے بعد، یعنی آپ کے جج بن جانے کے بعد، جب آپ پر ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ اپلائی ہوتا تھا تو آپ کے اکاؤنٹ میں جو آپ کی اور آپ کی وائف کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اور وہ فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے، اس میں 1,25,000 پاؤنڈ آتا ہے. ہم نے آپ سے کمرہ عدالت میں پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، اور اس وقت سماعت دن کا اختتام ہو رہا تھا. آپ نے کہا کل بتائیں گے یا پتہ نہیں بعد میں بتائیں گے، جو بھی کہا. اس کے بعد اگلے دن آپ سے پھر پوچھا گیا، آپ نے پھر نہیں بتایا. تو پھر ججز، مائنورٹی ججز یہ چیز لکھنے میں مجبور ہو گئے کہ 1,25,000 پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آئے. رضوان صاحب 1,25,000 پاؤنڈ ایک جج کی فورن جو ہے وہ پراپرٹیز ہیں. یہ کوئی مطلب کوئی اور شخص کرے تو اس کو آپ جیسے مرضی اس کو ٹرائل کریں. یہ وہاں سے دیکھیں ان کی فائنینشیل صورتحال آپ نے دیکھ لیا. اچھا ایک دن میں انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں یہ تو ہو گئی نا بات ان کے جج بننے کے بعد کی. میں ان کا جو شروع کا سفر ہے نا، بہت شروع کا، میں بہت شروع کا جب میں کہہ رہا ہوں تو وہ اگر کبھی دیکھیں گے تو پہنچ جائیں گے کہ میں کتنے شروع کی بات کروں، وہ بھی بتاؤں گا. پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ مسلم لیگ کے ساتھ کس کا کیا تعلق تھا، کس کو مسلم لیگ سے کیوں نکالا گیا تھا. مسلم لیگ یہ مسلم لیگ نون مت سمجھ لیجئے گا، وہ مسلم لیگ 1947 والی مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں. اس سے کس کو کیسے نکالا گیا، قائد اعظم کی رحلت کے بعد کون کیسے جو ہے وہ واپس مسلم لیگ میں آیا. پھر آپ میرے جیسے دوستوں نے کہا کہ یار پرانے ساتھی ہیں کسی جگہ لگا دیں، انہوں نے کہا غیر اہم ملک میں لگا دیں، وہاں سے واپس آئے ایئرپورٹ سے. کیا اس پر بھی بات کریں گے، بڑی لمبی داستان ہے. انفارچونیٹلی گلوریفائی کیا جاتا رہا، نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی یہ جو ٹرینڈ شروع ہو گیا نا ججز کو گلوریفائی کرنے کا، ایک ریمارکس کی بنیاد پہ، ایک فیصلے کی بنیاد پہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. تھرو آؤٹ پیچھے دیکھیں کہ ان کا کنڈکٹ کیا ہے، ان کے فیصلے کیسے ہیں، یہ کس طرف چلتے رہے. اچھا ریسنٹلی میں اب لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ آفریدی کیوں چیف جسٹس بن گئے، منصور شاہ کیوں نہیں بنے. دیکھیں اگر تو آپ نے بنانا تھا نا جسٹس منیب اختر کو، میں کہتا ہوں پہلی چوائس تو چلے منیب اختر صاحب ہونے چاہیے تھے، فرسٹ چوائس. اس کی ریزنز اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو ریزنز دے دوں گا کہ کیوں. چلیں اگر آپ نے منیب اختر کو نہیں بنانا تھا، اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دونوں جو تھے، یہ تھوڑے سے جو تھے، یہ مطلب گورنمنٹ ڈسکس ان دونوں. آپ نے کسی جگہ پہ سنا کہ منیب صاحب کو ڈسکس؟ اس کا مطلب ہے منیب صاحب کو تو اس پی ڈی ایم سرکار تو ڈسکشن میں ہی نہیں لائی. تو پیچھے میچ کن دو کے درمیان تھا؟ منصور علی شاہ اور یحییٰ آفریدی. ان دونوں میں سے میں آپ کو بتاؤں بہتر کون تھا؟ جسٹس یحییٰ آفریدی بہتر تھے. یعنی یہ بہتر فیصلہ ہوا ہے، یہ بہتر فیصلہ ہوا ہے. دیکھیں
منصور علی شاہ صاحب بہت اچھے جج ہیں لیکن ان کو بھی گلوریفائی وہی لوگ کر رہے ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گلوریفائی کر دو. اس چیز کو آپ اس کو نکالیں. اچھا منصور علی شاہ صاحب جو ہیں بڑے اچھے جج ہیں لیکن ایک مخصوص نشستوں والے فیصلے کو چھوڑ کے رضوان صاحب وہ ہمیشہ چلے قاضی فائز عیسیٰ سر 90 دن کا الیکشن آپ دیکھ لیں 90 دن کا. اچھا اس ملک میں آئین پر عمل درآمد کب رکا؟ میری آپ سے جب بھی کہیں بات ہوتی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں بس میری گیٹی اب وہاں سے نکل ہی نہیں رہی کیونکہ تو بھائی وہاں بنیاد رکھ دی نا ٹوٹنے کی, اس کے بعد پھر آپ جو مرضی کریں. آپ کا آئین بڑا واضح تھا کہ آپ کا الیکشن جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی 90 دن میں ہونا ہے. یہ جمہوریت کی بنیاد ہے. الیکشن نہیں ہوا معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا. انٹرپریٹیشن کریں جی آئین کی 90 دن میں الیکشن. کوئی کہتا ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے پیسے نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے فلاں نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی, وٹ ایور ریزنز دے گیو. اس کے بعد جناب علی ہوتا کیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ایک ایسا کیس جس کو میرے خیال میں 2 منٹ میں اوپن اینڈ شٹ تھا جی پڑھیں جی وکیل صاحب اٹارنی جنرل صاحب آرٹیکل 224 صاحب کلاس 2 جی 90 دن میں الیکشن بنتا ہے ڈیزالو ہونے کے بعد. سپریم کورٹ کا ایک لائن کا آرڈر 90 دن میں الیکشن, نیچے اس آئین کا آرٹیکل کا حوالہ, نیچے ججوں کے سائن, چلو جاؤ الیکشن کراؤ. نہیں ہوا 5-6 دن لگا دیے, کوئی بات نہیں, ڈیٹ دے دی. اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہو گئی. وہ اٹھ گئے پہلے فائز عیسیٰ صاحب, اطہر من اللہ صاحب, یحییٰ صاحب, جناب یہ آپ کے منصور صاحب, یحییٰ صاحب پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے لیکن منصور صاحب تو تھے, دوسرے تھے وہ مندو خیل صاحب. یہ سارے باری ججز جو ہے نا جو اٹھتے گئے. کچھ چلیں اٹھ گئے, کوئی بات نہیں. آپ نے نوٹ لکھ دیے. اچھا نوٹ لکھ دیے, کوئی بات نہیں. آپ نے نوٹوں میں کیا لکھ دیا کہ فیصلہ جو ہے یہ آپ نے وہ نوٹس لکھے کہ جو شام کو وہ پی ڈی ایم کے جو وزراء تھے یا جو ان کے ترجمان تھے وہ پریس کانفرنس کر کے اس کو ایز اے بیانیہ یوز کیا کرتے تھے. پھر اس کی ترشریح ایک یہ کی گئی کہ فیصلہ 4-3 کا, یعنی 7 ججوں نے کیس کا فیصلہ دیا ہے اور 4-3 سے کہا ہے کہ کیا ججوں نے کہا الیکشن نہ کروائیں. مطلب کیا آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن, کون سا جج کہہ سکتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہ, کوئی نہیں کہہ سکتا. ہوا کیا سادہ زبان میں ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے آپ چھپ گئے. ٹیکنیکلٹیز عدالت میں کیا ہوتی ہیں؟ پہلے ہائی کورٹ کو سننا چاہیے تھا, پہلے ایک بینچ رکنی سنے, 2 سنے, اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز امپورٹنٹ ہوتی ہیں یا آئین زیادہ امپورٹنٹ؟ آئین پر عمل درآمد آپ کا الیکشن کیس میں رک گیا, الیکشن بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جو مار پڑی ساروں کو, میں نے ایک دن وہ ٹویٹ بھی کر دی کہ یہ کیا عمران خان صاحب نے جو ہے حکومتیں ڈیزالو کرا کے ساروں کو مار پڑوا دی. لوگوں نے نیچے کہا یہ کیا. اچھا آپ کو یاد ہوگا ہماری ایک عمران خان صاحب سے آخری ملاقات ہوئی تھی جب ابھی وہ وزیر اعظم تھے, پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی. اس میں بابر اعوان صاحب ان کے تھے, فواد چودھری صاحب تھے, اٹارنی جنرل اس وقت کے خالد جاوید صاحب تھے. اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. پھر اس کے بعد ایک ملاقات اور ہوئی تھی ہماری کے پی کے ہاؤس میں, آپ لوگ بھی اس میں تھے. اس میں خان صاحب سے یہ باقاعدہ سوال بھی کسی نے کیا تھا. اس پر انہوں نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یار آئین میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے. تو بیسیکلی خان صاحب کی بھی جو کیلکولیشن تھی وہ بھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یار آئین پر عمل درآمد رک جائے گا. اچھا آئین پر عمل درآمد رک گیا, مانتے ہیں آپ؟ روکنے کا ذمہ دار کون تھا؟ یہی سارے نہیں, منصور علی شاہ. یہ آپ کہہ لیں کہ وہ جو جج جنہوں نے نوٹ لکھے اور الیکشن سے اٹھ گئے. اس کے بعد سلسلہ آگے چلتا ہے, لیول پلینگ فیلڈ کا کیس آ جاتا ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا کیس آ جاتا ہے. لیول پلینگ فیلڈ میں سریعام آپ کے کاغذ, میرے کاغذ, اس کے کاغذ, تیسرے کے کاغذ چھین کے لوگ بھاگ رہے ہیں. پوری دنیا میں ہمارا تماشا لگا ہوا ہے. سپریم کورٹ میں فائز عیسیٰ صاحب فرماتے ہیں مجھے یہ سارا کچھ نظر نہیں آ رہا. اچھا وہ شعیب شاہین بیچارہ اور وہ لطیف کھوسا دونوں جتنی ان کی کیپیسٹی ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے, نہیں سمجھا پائے فائز عیسیٰ. آخر ایک دن کوسا صاحب کہتے ہیں ساری درخواست ہی واپس لے لو, درخواست واپس لے کے چلے گئے. لیول پلینگ فیلڈ تھی الیکشنز میں. سپریم کورٹ آئین جہاں پہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے, وہاں پہ یہ بھی تو کہتا ہے نا صاف اور شفاف کروانا ہے, ان اکارڈنس ود لا کروانا ہے. ہوا ہے الیکشن اس طرح؟ بہت سارے لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں رات کو بیچارے ہار تسلیم کر کے سو گئے تھے, انہیں صبح کال آئی کہ آئے جی اپنا رزلٹ لے جائیں. خیر وہ ایک ٹاپک ہی بہت لمبا ہے, لیکن اس سب کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ بالکل آبویسلی میں تو اس بات پہ آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ جو اٹھتے رہے نشان چھیننے والا معاملہ وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے, سیٹیں ابھی تک دیکھیں. اچھا وہ دیکھیں اس میں کیا ہوا. مطلب آپ نون لیگ کا الیکشن کمیشن, آپ لوگ بھی آتے رہتے ہیں اکثر اوقات, تو میں الیکشن کمیشن بڑا ریگولر بیٹ کرتا رہی ہے. الیکشن کیس ہمارے سامنے سالوں سے سب کے چلتے رہتے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے
فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا کہ جی میں نے تو کوئی بلہ نہیں چھینا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا نا, وہ ریپیٹڈلی سیٹ کہ جی میں نے تو بلہ نہیں چھینا. یہ تو الیکشن وہ مائنڈ بھی کرتے تھے کہ اس کو یہ نہ کہا کریں کہ انتخابی نشان بلے والا کیس, وہ کہتے تھے اس کو کہیں انٹرا پارٹی الیکشن کیس. ٹھیک ہے جی, فیئر انف, ہم نے مان لیا. آپ جو کہہ رہے ہیں ہم نے مان لیا, اٹس انٹرا پارٹی الیکشن کیس. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کی کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ ڈکلیریشن ہو جائے, ڈگری ہو جائے, یعنی آپ کے خلاف کورٹ ڈیسائیڈ کر دے, کورٹ آف لا کہ الیکشنز نہیں کروائے, اس کے کانسیکوینس کیا ہوتے ہیں؟ یا آپ کے الیکشنز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جائے, غیر قانونی کہہ دیا جائے, جو بھی کہہ دیا جائے, کیا ہوتا ہے؟ You can't stand آپ کے پاس انتخابی نشان نہیں رہتا. صحیح ہے. دیکھیں آپ کو یہ تو نہیں ہے میں کہوں جی میں آپ کو گولی مار دوں گا رضوان صاحب, میں نے, لیکن میں ساتھ ہی عمر جٹ صاحب سے کہوں کہ جٹ صاحب میں نے اس کو مارا تو نہیں ہے, اس کو قتل میں نے نہیں کیا, میں نے تو گولی ماری ہے خالی. آپ نے گولی مار دی اور آپ نے کہا قتل کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. صحیح بات, ایسے نہیں ہوتا. صحیح ہے. اس کے بعد الیکشن ٹریبیونلز کا معاملہ آتا ہے, دھاندلی کی درخواستیں آتی ہیں, کوئی نہیں جی بس اوپر وہ شتر مر کی طرح ریت میں سر دیا ہوا. اس دوران چیف کمشنر صاحب کا الزام بھی آتا ہے پنڈی والے. چیف کمشنر صاحب کے الزامات آ جاتے ہیں. دیکھیں پنڈی ڈویژن تو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے میں یہیں کا رہنے والا ہوں, میری آلموسٹ سب سے ذاتی تعلقات, آلموسٹ سب دوست ہیں, کسی سے کیا تعلق ہے, کسی سے رشتہ داری بھی, کسی سے کیا, سب سے قریبی تعلق. کوئی بندہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پنڈی ڈویژن سے پی ٹی آئی کے علاوہ. اچھا میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں نا, لوگوں کو پتہ نہیں ہے پنڈی ڈویژن کا. عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے, وہ فواد چودھری صاحب ٹھیک کہتے ہیں, عمران خان صاحب کی اس وقت پی ٹی آئی اڈیالہ جیل کے اندر قید ہے. باہر بس میں اور آپ اور گنڈا پور پھر رہے ہیں. باہر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, آپ سوری بات ہی ہوگی, پنڈی والی بات ہو رہی تھی. پنڈی ڈویژن 2013 کے الیکشن میں پہلی دفعہ مرج ہوئے تھے نا عمران خان اور پی ٹی آئی, کے پی کے سے جیت گئے. وہ کے پی کے سے جو ہوا چلی نا وہ پوری پنڈی ڈویژن پہ آئی, پٹھوار سارا, وہ پورے پٹھوار پہ لگی. وہ جو آپ کے بیلٹ سے ادھر ہزارہ سے, یہ پورے بیلٹ میں نا, ایون ہزارہ نون لیگ کا ایک زمانے میں بڑا گڑھ ہوا کرتا تھا اور ابھی پیچھے تک بھی تھا. لیکن یہ پورا ڈویژن جو ہمارے والا بھی بیلٹ تھا نا, اسلام آباد, پنڈی, سارا, جہلم تک, یہ سب پی ٹی آئی کی ہوا تھی, ٹوٹل پی ٹی آئی کی ہوا تھی. اچھا پی ٹی آئی ان 2013 میں یہاں سے نہیں آ رہی, 18 میں نہیں آ رہی, 24 میں جب کھمبے جیت گئے اس وقت پی ٹی آئی پر آ گیا آپ نے پنڈی ڈویژن سے. مطلب جب آپ نے کے پی کے میں ایکسیپٹ کر لیا تھا تو پنڈی ڈویژن دیکھیں پورا پنجاب وہ بھی غلط ہوا, لیکن پنڈی آپ دیکھیں تو صحیح پیچھے کیا چلا آ رہا ہے. پنڈی میں کوئی جیت سکتا ہے, کیسے کوئی یقین کرے گا, کیسے کوئی مانے گا کہ وہ ادھر سے وہ کیا جیت گیا, ملک افتخار کے کیا نام ہے اس کا جی, ابرار جیت گیا, کیسے کوئی مانے گا کہ حنیف عباسی جیت گیا, انجم وکیل کا کیسے کوئی مانے گا اسلام آباد سے انجم وکیل جیت گیا. اچھا جی دیکھیں لوگ یہ ماننے کے لیے سب سے بڑا لطیفہ تو یہ ہو گیا سلمان اکرم راجہ اون چودھری سے ہار گیا. دیکھیں نا اب یہ بھی اور بڑے ووٹوں سے ہارا, وہ بڑے ووٹوں سے ہار گیا. اور جتنی میری مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, اور کیمرے پہ آصف کرمانی اور بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا بھی ہے, وہ بھی کہتے ہیں جی ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا, جس کو, اچھا ان سے اگلا پوچھو نا دیا کس کو, نہیں وہ ہم نہیں بتاتے, لیکن آن کیمرہ ریکارڈ کیمرے پہ اس کو نہیں دیا. اون چودھری ووٹ کہاں سے نکلے رضوان صاحب, ووٹ کہاں سے نکلے. اچھا محسن بھائی سوری رضوان بھائی, بات یہ ہے کہ اس پورے سینیریو میں ساتھی ججز بھی انفارچونیٹلی نہیں بچ سکے. ایک ادارے کا سربراہ ایک جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے, سب کو ساتھ لے کر چلنا. لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے. جب انہوں نے بطور چیف جسٹس عہدہ سنبھالا تھا تو سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے یہی تھا. ڈویژن کو لیکن دیکھیں فارمر چیف جسٹس عمر رضا بندیال جو تھے وہ ان کے دور میں بھی یہ ڈویژن ہو گئی تھی, لیکن ان کے دور میں ڈویژن یہ کرتے تھے فائز عیسیٰ صاحب, اور لیڈر تھے اور ان کے ساتھ باقی ان کے دوست تھے. باقی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں چاہیے تھا باغ ہیں چیزوں کو ٹھیک کرتے, مزریبلی فیلڈ, اور جو ان لوگوں ان کو بچاتے رہے ان کو بھی انہوں نے ڈسا, ان کو بھی نہیں چھوڑا. منصور علی شاہ صاحب کی خیر اپنی غلطیاں. اچھا میں ایک تو یہ یحییٰ آفریدی صاحب کا فیصلہ ٹھیک سمجھتا ہوں, دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب کیونکہ ایک وہ نہیں ذمہ دار خود ہے نا, ایک طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی باری تھی, انہیں بننا چاہیے تھا. ترمیم غلط ہوئی, زبردستی ووٹ ڈلوائے گئے, جو اس ڈیبیٹ پہ ہم نہیں جاتے اس طرف ہم, کیونکہ اب ہو گئی تو قانون یہی ہے نا, پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں, اب اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. کیسے ہوئی, اب آگے کیا ہوگا, اب یہ ڈویژن ختم ہو سکتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں بہتر فیصلہ ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا, تو آپ کو کچھ بہتری نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ میں؟ یحییٰ آفریدی سے بہتری آئے گی.
بہت زیادہ بہتری نہیں آئے گی، کیونکہ جو فائز عیسیٰ صاحب، دیکھیں میں اس کمرے میں یہ صوفہ الٹا دوں، یہ ٹیبل الٹا دوں، کیمرے لائٹیں یہ پھاڑ دوں، دیوار کی اکھاڑ، جتنا میس میں زیادہ کر کے جاؤں گا آپ کو سنبھالتے ہوئے ٹائم زیادہ لگے گا. تو فائز عیسیٰ نے جو گن ڈالا ہے وہ شاید بہت جلدی نہ صاف ہو سکے، کنٹرول نہ ہو سکے، لیکن آپ کہیں گے کہ یار تھوڑی سی بہتری. اب دیکھیں فائز عیسیٰ کے دور میں چیمبرز کے درمیان فاصلے کم ہوں گے. ہاں ڈیفینیٹلی ہوں گے. کچھ لوگوں کی ناراضگیاں ہیں، اب جائز ہیں، ظاہر ہے اگر میری باری بنتی ہے عمر صاحب اور میری جگہ آپ آ جائیں گے، میرا آپ سے کوئی ایشو نہیں ہے، میرا گلہ رضوان سے ہے کہ اس نے مجھے کیوں نہیں لگایا، لیکن پھر بھی میں سوچوں گا دل میں رات کو بیٹھوں گا یار عمر جھٹ دی جگہ باری تھے میری سی نا. اچھا ویسے یہ باری ان کی نہیں تھی، یہ باری جسٹس اعجاز الحسن کی تھی. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ، اصل میں اس وقت اتنی زیادہ چیزیں ہیں نا ذہن میں، آپ نے بڑی خوبصورت بات اور بڑی امپورٹنٹ بات کر دی. جناب علی یہ ڈسکشن چلتی رہی، جب لوگوں نے کہا نا میں اب یہاں پہ اب کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ تھوڑا سا اس کو رکھتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے، کسی دن پھر ایک رکھیں گے سیٹنگ. جب کہا گیا نا کہ جی باری میری بنتی ہے، آگے سے پھر جو بنانے والے انہوں نے کہا باری آپ کی نہیں ہے، باری جاز الحسن کی ہے، باری آپ کی نہیں ہے. تو سر بس وہ بھی بات تھا. دیکھیں جاز صاحب بڑے لائق جج تھے، جاز الحسن صاحب بڑے لائق جج تھے. آپ نے ان کے ساتھ جو بھی وجہ جو بھی ایشو بنا، لیکن وہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پاکستان کا ایک نقصان ہوا ہے. اس طرح کا جو جج ہے وہ چلا گیا، وہ پاکستان کا نقصان ہوا. بڑے اپ رائٹ جج تھے. دیکھیں آپ ویسے یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں وہ جو مرضی کہیں، لیکن آپ فائز عیسیٰ کے دور میں بغیر بینچ بنے پریڈکٹ کر سکتے تھے فیصلہ کیا ہے. آپ کو پتا ہوتا تھا نا فیصلہ فائز عیسیٰ نے کیا دینا ہے. فائز عیسیٰ کے سامنے ایک معاملہ آپ کو پتا ہوتا تھا. ایک سنگل کیس میں فائز عیسیٰ نے ریلیف دیا ادر دین پی ڈی ایم کسی کو، نون پیپلز پارٹی کے علاوہ. کب پی ٹی آئی کو ریلیف ملا؟ نو نیور. اس سے پچھلے دور میں کون چیف جسٹس تھے؟ عمر عطا بندیال. پی ڈی ایم وجود میں، پی ڈی ایم سرکار کیسے وجود میں آئی؟ عمر عطا بندیال صاحب کے فیصلے کے میں نتیجے میں جو کئی فیصلے این 75 10 کا مطلب آپ درجنوں فیصلے گنوا سکتے ہیں جو آپ پی ڈی ایم کے حق میں آئے. پی ٹی آئی کو بڑا نقصان ہوا. اس سے پیچھے چیف جسٹس کون تھے؟ گلزار صاحب. کئی فیصلے انہوں نے تو طلب کر لیا تھا عمران خان کو ایک دفعہ، آپ کو یاد ہوگا بطور وزیر اعظم. کئی فیصلے پی ٹی آئی، روز فیصلہ پی ٹی آئی کے. اس سے پہلے کھوسا صاحب تھے، وہ تو انہوں نے ہر بڑے ایشو پہ، ایون باجوہ صاحب والے ایشو پہ میچ ڈال لیا حکومت سے. ایسی ایک لائن جو ان کی پی ڈی ایم سرکار کے ساتھ تھی نا، وہ چلے گئے ادھر. پھر دیکھیں اب انہوں نے اپنے بطور چیف جسٹس عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی آصف زرداری ان کی ایک طرف بیٹھا ہوا، ایک طرف شہباز شریف بیٹھا ہوا. چھوٹی سی کتاب اٹھائی ہوئی ہے. اب ایک پریشانی کی بڑی بات ہے یار، اب آئین کا اتنا خیال کون رکھے گا؟ سردی نہ لگ جائے کہ سردیاں بھی شروع ہو جائیں. آپ مقبرے میں جا کے اچھا میں وہ گیا ہوں جی، وہ وہاں پہ میں نے دیکھا سپریم کورٹ کے لان میں ایک بہت بڑی قبر بنی ہوئی ہے. تو میں نے فوراً وہاں پہ دعا کی، میں نے کہا یہیں پہ جمہوریت، آئین اور انسانی حقوق دفن ہے، یادگار ہے. پھر مجھے بعد میں کسی نے بتایا نہیں یہ انسانی حقوق کی وہ یادگار نہیں ہے جو آپ سمجھ کے دعا کر بیٹھے ہیں. میں تو یہ سمجھا تھا کہ دفن کر دیے گئے ہیں، اب اوپر سب نے دعا کرنی ہے تو سب اب آئیں گے یہاں دعا. انہوں نے کہا یہ ویسے یادگار ہے. خیر مطمئن مجھے وہ بھی نہیں کر سکے کہ ویسے یادگار کا مطلب کیا ہے. میری سمجھ یہ بھی ٹھیک ہے ابھی تک، یا کوئی مجھے بتا دے کہ جی کیا اس کی اور ریزن ہو سکے. میری سمجھ میں تو یہی آئین، جمہوریت، سیاست، سیاسی نظام، پولیٹیکل ورکرز، انسانی حقوق، چادر چار دیواری سب وہاں دفن کر کے. اچھا یہ سب دفن ہوا، اس لیے قبر بہت بڑی ہے. میں تصویر دے دوں گا بے شک اگر آپ نے لگانی ہوئی تو. وہ بہت بڑی قبر ہے، بہت بڑی قبر ہے، اور اوپر پھول شول بھی رکھے گئے ہیں، پھول پودے شودے لگائے گئے ہیں. تو بھائی چلے محسن صاحب آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، کسی اور دن آپ کو ہم سارا کچھ کہنا دیں، یہی ڈر ہے آپ نے روکنا ہے. عمر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ناروے والی جو خبر آئی ہے، ناروے کی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں اور وہ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں وکیل بھی ہیں بہت بڑے. اچھا اس میں نا دو چیزیں ہیں. ایک تو فیصل فرید والا آپ کو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ بھی آج ان کو ان پاکستان تحریک انصاف کے جو لیگل واٹس ایپ گروپس تھے ان سے بھی ان کو نکال دیا ہے. اور سلمان اکرم راجہ نے بڑا سخت ریئیکشن دیا. اور ہم یہ کل بات کر رہے تھے کہ فیصل فرید نے جو عمران خان سے سچ بولا ہے اس کے بعد نظر آ رہا ہے کہ یہ عمران خان یہ اس کو رہنے نہیں دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے فیصل فرید کو خود عمران خان نے لیگل ٹیم میں شامل کیا تھا یہ کچھ مہینے پہلے. اور اب کل جو انہوں نے جا کے اڈیالہ جیل میں عمران خان کو جو حقیقت بتائی ہے 4 اکتوبر کے احتجاج کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا اس کے اوپر یہ بڑا انہوں نے ریئیکشن دیا سلمان اکرم راجہ نے اور باقی لوگوں نے. اور یہ جو انتظار پنجوتے کے بعد، کیونکہ جب تک انتظار پنجوتا تھا اس وقت اس کے بعد ایک اور ونگ تھا لائرز کا ELF کا جو کام کر رہا تھا. اس کے بعد سے اور مختلف وکلا کے ونگز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. لیکن فیصل فرید
शिकार हुए हैं सच बोलने का, उन्हें सजा दी गई है। और कल वो किसी प्रोग्राम में कह भी रहे थे कि मुझे लगता यही है कि मेरे नाल कुछ ऐसा ही करेंगे। तो एक तो उनको वर्कर्स की बात की उन्होंने, 10,000 वर्कर्स कहे थे। लेकिन वो इमरान खान, जाहिर बात है, ऐसा तो नहीं है कि एक बंदे ने इमरान खान सच बोले थे, 2 दिन बाद नहीं जान गए थे इमरान खान, नहीं पूछेंगे भी फैसल की तरह पूछेंगे। दूसरा ये जो नॉर्वे वाली खबर है ना, ये अभी हुआ ये है कि नॉर्वे की एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो उसके जो हेड हैं, जो चेयरमैन है उस पार्टी के, वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वकील भी हैं। और अब उनका एक MOU साइन हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, अभी उसकी इतलात आ रही है, अभी हम जब ये कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ आएगी रिलीज़ वगैरह भी। वो अब ये है कि जो इमरान खान के ऊपर इलीगल केसेस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इलीगल बैन है, ये जो भी वट जो भी इस टाइम PTI के साथ गुजर रही है, उसको ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा है, वो उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पर इसको उठाएंगे भी और हम आपकी मुआवनत भी करेंगे वहाँ पर, और वो पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे, और ये भी मुमकिन है कि वो इमरान खान से अडियाला में मुलाकात भी करें। सो ये PTI के लिए एक अच्छी खबर है कि ये जो पाकिस्तान में जितने भी उनकी पार्टी के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, उस मामले को इंटरनेशनली उठाया जाए। ऑलरेडी PTI इसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने देखा है कि बड़ी करारदादें वगैरह भी पास करवाती रही है। वैसे तो पाकिस्तान में कोई प्रेशर ले नहीं रहा, ना तो अंदरूनी ना कोई बैरूनी, लेकिन स्टिल वो फाइट कर रहे हैं और इसके अंदर ये एक नई डेवलपमेंट हुई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मोहसिन इजाज साहब आपके टाइम का। किसी दिन आपको मज़ीद ज़हमत देंगे। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।